اب تو الحمدللہ مجھے خوشی ہے، دل سے خوشی ہے کہ کانگریس بھی اب کچھ سمجھدار ہو رہی ہے، کیونکہ کانگریس کا برا بھلا کہنا آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہوگا، یہ میں جانتا ہوں، میں اچھی طرح واقف ہوں آپ سے، کیونکہ آپ سب نے بیعت کی ہوئی ہے، سلسلے غازیائیہ، سلسلے نہرویہ اور سلسلے فلائیہ، بیعت کرتا ہوں میں، چلو لا حول ولا۔ اب کانگریس کو تھوڑی عقل آنی شروع ہوئی ہے، اللہ اس کو استقامت۔ راہل گاندھی نے جو نئی کروٹ لی ہے نا، اس نے پہلی مرتبہ کانگریس کی تاریخ میں او بی سی کا مسئلہ اٹھایا ہے۔ کانگریس بھی بالکل برہمن پارٹی ہے جیسے بی جے پی۔ یاد رکھیں، سیاسی پارٹیاں اپنی نظریاتی تحریک کے لیے کبھی ایک پارٹی نہیں بناتی، جو تحریک ہوتی ہے وہ اپنی تحریک کے لیے، اپنے نظریات کے فروغ کے لیے کم سے کم 2 پارٹیاں بناتی ہیں۔ یہ جمہوری نظام کا ایک خاصہ ہے، دونوں پارٹیوں کا اصل مقصد ایک ہی ہوتا ہے، اصل پالیسی ایک ہوتی ہے، الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو خوب گالیاں دیتے ہیں، اور یہ آپس میں معاہدہ ہوتا ہے کہ دیکھو جتنی گالیاں دے سکنا دینا، اور گالیاں سننے کے بعد فون آتا ہے تھینک یو ویری مچ، مگر کل کے جلسے میں تھوڑی اور۔ یہ ہے جمہوری نظام، تحفظ جمہوریت۔ امریکہ میں 2 پارٹیاں ہیں، ڈیموکریٹک اور ریپبلک، کبھی کوئی فرق نہیں ہوتا، اس کی حکومت آ جائے اس کی حکومت آ جائے، عراق پر حملہ، افغانستان پر حملہ، یہاں پر حملہ وہاں پر حملہ، جب دونوں حکومتوں نے کی۔ یہی نظام، یہی آج کل کی سیاست ہے۔ ہمارے ملک میں برہمنی نظام کے مضبوط کرنے کے لیے 2 پارٹیاں بنائی گئیں، ایک کانگریس، ایک جن سنگھ۔ اب کانگریس نے دیکھا کہ پسماندہ اقوام طاقتور ہو رہی ہیں، اور یہ اب اگر ہم نے اپنی گولی نہ بدلی تو ہم کنارے کر دیے جائیں گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے، میں کوئی اتنا واقف نہیں ہوں کہ میں بدگمانی ہی کروں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نوجوان نسل کے لیڈروں کے نے کچھ پڑھا ہو، دیکھا ہو، پورے ملک کی یاترا کر کے کچھ سمجھا ہو کہ ہم دلی کے شیش محل میں رہ کر بھارت کو سمجھتے ہی نہیں۔ دیکھا ہوگا کہ بھارت میں اصل آبادی تو ان او بی سیز کی ہے، ان پسماندہ لوگوں کی ہے، ان دلتوں کی ہے، ان غریبوں کی ہے، ان کسانوں کی ہے، ان مزدوروں کی ہے۔ تو جب زمین پر چل پھر کر انسان دیکھتا ہے تو حالات کا صحیح اندازہ ہوتا ہے۔ اخبار پڑھ کر حالات کا صحیح اندازہ بالکل نہیں ہوتا۔ اخبار، ٹی وی، یہ آپ کو صحیح خبریں دینے کے لیے بنائے نہیں گئے۔ ہماری تبلیغ کی محنت کے بڑے اکابر میں تھے حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب، ایک بار بیٹھے ہوئے اخبار پڑھ رہے تھے، وہ تبلیغ کے بہت بڑوں میں سے ہونے کے باوجود اخبار پڑھتے تھے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق بالکل دوسرا تھا، تو انہوں نے مفتی صاحب کو اخبار پڑھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا مفتی جی کیا کر رہے ہو؟ تو مفتی صاحب بولے حضرت جھوٹ میں سے سچ نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس زمانے کے اخبار میں 10 گرام سچ نکل آتا ہوگا، آج تو انشاءاللہ 250 کلو اخبار میں شاید 2 گرام سچ نکلتا ہو۔ اخبارات آپ کو ملک کی صحیح صورتحال کی اطلاع نہیں دیں گے، ٹی وی نہیں دے گا، زمین پر چلیے دیکھیے۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس لیے آپ میری صحت کی دعا کریں، میں کیا شکایت کروں
اخبار بلا شکوہ، اللہ کی کوئی شکایت نہیں، ہر حال میں اللہ اپنے بندے کو راضی رکھے۔ سخت تکلیف میں جی رہا ہوں اور مسلسل سفر کر رہا ہوں۔ ابھی پرسوں میں آدی واسیوں کے بہت بڑے جلسے میں مہاراشٹر میں شریک ہو کر اتنا لمبا سفر کر کے یہاں آیا، اس لیے کہ ایک انقلاب آ رہا ہے ملک میں، ایک تبدیلی آ رہی ہے۔ اگر آپ کے بڑے ذمہ دار اس کو سمجھ لیں تو بہت احسان ہوگا، اور اگر نہیں سمجھ پا رہے تو میں نہیں سمجھتا، بالکل نہیں سمجھتا کہ بلا دلیل ہر معاملے میں، تمام معاملوں میں اپنے بڑوں پر آنکھ بند کر کے ایمان لانا اور ان کی بات کو ماننا، یہ شریعت کے مزاج کے مطابق نہیں۔ آپ غور و فکر کیجئے، آپ بحث کیجئے آپس میں، آپ مطالعہ کیجئے، کیا یہ بات صحیح نہیں؟ اور ابھی بہار میں جو ذات کی بنیاد پر جو مردم شماری ہوئی، جات آدھارت جن گننا، اس نے تو پورے ملک میں میرا خیال میں جو دلی کے ٹوائلٹ ہیں وہ اکثر بھرے رہتے ہوں، سمجھے نہیں آپ؟ پوری دلی کے نہیں کہہ رہا ہوں، پاگل ہو رہے ہیں ہمارے لوگ، پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ کیونکہ مسئلہ کیا ہے، اب ملک کے لوگوں کے اندر یہ شعور آباد ہو رہا ہے کہ آپ مردم شماری کے خانے میں ہم کو ہندو نہیں لکھ سکتے، آپ کو ہم کو یادو لکھنا پڑے گا، آپ ہم کو کرمی لکھیے، آپ ہم کو ہماری ذات کی طرف منسوب کیجئے، دھرم کی طرف منسوب مت کیجئے۔ یہ شعور بیدار ہو رہا ہے، اور میں اس بات سے بھی آگاہ کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس شعور کو دبانے کے لیے ایک بار پھر ملک میں کوئی بہت بڑا ہندو مسلم کوئی فساد کرا دیا جائے، کوئی بھیانک قسم کا واقعہ ہو جائے ایودھیا میں یا کہیں، یہ سب ممکن ہے، تاکہ ملک کی توجہ ایک بار پھر وہ بھول جائیں وہ لوگ کہ ہم او بی سی ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم ہندو ہو جائیں۔ یہ ایک بار پھر کوشش ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں سے زیادہ بے خبر اس پوری تبدیلی سے ملک میں کوئی قوم نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جن جماعتوں سے وابستہ ہیں، وہ جماعتیں یا بے خبر ہیں یا حکمت اور مصلحت کی وجہ سے وہ حقائق کو بتانے کی ہمت ہی نہیں کر رہے، اور لوگوں کا حال عقیدت کا یہ ہے کہ چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں اور زیارت کر کے اور بیان سن کے چلے جاتے ہیں۔ نہیں بھائی، میں اس کا قائل نہیں، میرے والد ماجد سے بڑھ کر کوئی ہوگا علماء دیوبند کا وارث، کوئی ہوگا مسلک دیوبند کا محافظ۔ میرے والد ماجد نے جو میری تربیت کی ہے، اور میرے پورے گھرانے کا جو مزاج ہے، میرے پورے خاندان کا جو مزاج ہے، میرے والد صاحب مجھے پڑھاتے تھے ترمذی شریف، انہوں نے مجھے پڑھائی حجت اللہ البالغہ، اور ان کا مزاج تھا کہ جب میں ان کی کوئی بات پر ہاں کہہ دیتا تھا تو وہ چہرے سے سمجھ جاتے تھے کہ یہ مطمئن نہیں ہے مگر ہاں کہہ رہا ہے، تو وہ کہتے تھے یہ غلط بات ہے، اپنی رائے پیش کرو، مجھ سے اختلاف کرو، اپنی دلیل دو، بحث کرو تاکہ تمہارے اندر علمی پختگی پیدا ہو۔ میں چھوٹا کم عمر طالب علم تھا، 15-16 سال کا، اور وہ اتنے عظیم محدث، 100 کتابوں کے مصنف، علامہ محمد شاہ کشمیری کے سب سے محبوب 2 شاگردوں میں سے ایک، اور وہ مجھے اختلاف کا حق دیتے تھے۔ یہ تربیت ہوتی ہے علماء کی۔ ہمارے مدارس میں یہ رواج ختم ہو گیا۔ ہمارے مدارس میں اگر کوئی طالب علم اپنے استاد کی رائے سے اختلاف کر دے تو اللہ ہی حافظ ہے، ہاں، اس کی وراثت جلد ہی تقسیم ہوگی۔ یہ غلط طریقہ ہے، اسی لیے افراد تیار نہیں ہو رہے، اسی لیے ذی استعداد علماء تیار نہیں ہو رہے۔ اس لیے میں آخر میں یہ بات کہتا ہوں کہ ملک میں اس وقت جو خطرات ہیں ان سے زیادہ روشن امکانات ہیں، یہ کہنا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے، واللہ قسم کھا کے کہتا ہوں، خطروں سے زیادہ امکانات ہیں، مگر ہم امکانات کو دیکھیں تو، ہم امکانات کو سمجھیں تو۔
اپنے تعلقات بڑھائیں ان سب لوگوں سے. ہمارے دیہاتوں میں انہی برادریوں کی آبادی ہے, یہی پسماندہ لوگ ہیں, لیکن ہم بھی تو ان کو اسی حقارت سے دیکھنے لگے جس حقارت کی نظر سے ان کو ان کا برہمن دیکھتا تھا. پھر ہم میں اور برہمن میں کیا فرق ہے؟ مدرسوں میں بلا کر کھانے کھلانے چاہیے, ان لوگوں کو اکرام کرنا چاہیے. مسجد میں بلا کر مسجد پریچے کرنا چاہیے. یہ سب پروگرام ہونے چاہیے. اپنے نوجوان طلبہ کو دھیرے دھیرے اس کی تربیت دیجیے. اور آخری بات, اگر آپ ضرورت سمجھیں اور اپنی شان کے خلاف نہ سمجھیں تو کم از کم چند دن کے لیے ایک بار میرے پاس تشریف لائیے. میں دکھاؤں آپ کو, میں ملاؤں ان لوگوں سے, آپ دیکھیں اپنی آنکھوں سے کہ کیا امکانات ہیں اور کیا ہو سکتا ہے. میرا ارادہ بلکہ ہمت بھی نہیں تھی کہ میں اتنی لمبی گفتگو کروں گا, مگر یہ آپ کے حسن طلب, آپ کی پیاس, آپ کی محبت کا یہ جادو ہے کہ میں نے خلاف ارادہ بہت لمبی گفتگو کی ہے. اللہ کرے آپ کو یاد رہے اور یہ وقتی گفتگو بن کر نہ رہ جائے. میں نے شروع میں کہا تھا کہ کوئی ایسی گفتگو جلسہ کہ بس ایک بار بار دہرائی جانے والی باتیں آپ کے سامنے آج پھر آ جائیں. امید ہے کہ آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوا ہوگا. اللہ آپ سب کو رتبے بلند کرے, ہم سب کو دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرمائے. جزاکم اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.